وہ ان کو بوڑھا نہ کہا جائے، ان کو بزرگ کہا جائے، ان کو بزرگی دی جائے۔ ان بزرگوں نے یہی غالباً فرمایا کہ بوڑھے مت کہو، ہم کو بزرگ کہو، شاید یہ بھی کہا تھا انہوں نے۔ تو ہو سکتا ہے ان کو یہ پتا نہ ہو کہ بزرگ کے کئی معنی ہیں، اور بزرگ ویسے عام طور پر اپنے منہ سے بزرگ کسی کو کہنا نہیں چاہیے کہ میں بزرگ ہوں۔ تو اس لیے وہ بوڑھوں کو بھی یوں آیا کہ سامنے اپنے بوڑھا نہ کہیں، کہ اس سے دل دکھتا ہے۔ ان کا دل دکھا ہوا جبھی بیچارے بولے ہوں گے نا۔ تو ان کو بزرگوں یا سن رسیدہ بزرگ، عمر رسیدہ بزرگ، بڑی عمر کے ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے بزرگ اسلامی بھائی، اس طرح کہا جائے، بوڑھے اسلامی بھائی، بڈھے اسلامی بھائی، یہ اس طرح کہنے سے بچا جائے۔ اب میں نے ایسے بولا کہ میری بڈھا برادری، تو میں نے چونکہ اپنے آپ کو شامل کیا نا، اور کسی کو فکس نہیں کیا کہ تو بڈھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید برا نہ لگاؤ۔ اگر اس میں بھی برا لگتا ہو تو میں معافی چاہ لیتا ہوں، معاف کر دو مجھے، کہ آپ کو بوڑھا، میں آپ کو تھوڑی بولا ہے، میں جنرل بات کی ہے، بڈھا برادری، تو یہ برا لگ جاتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کو جلدی غصہ بھی آ جاتا ہے، عمر کے تعلق سے یہ ترکیب ہوتی ہے۔ تو ان کو جب غصہ آ جائے تو ان کو چاہیے خاموش رہا کریں، یہ تو اس میں بھی پھر فجیتا ہوتا ہے، نہ بولنے کا نکل جاتا ہے نا، تو پھر وہ اگلے کی دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، پھر گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ البتہ میں نوجوانوں کو یہ درخواست کروں گا کہ یہ بزرگ غلطیاں کریں اس طرح کی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، لیکن آپ بیچاروں کو اکیلا نہ چھوڑا کریں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی تو یہ موجود ہے نا کہ والدین بڑھاپے میں پہنچے اور اگر یہ ظلم بھی کریں تو اف نہ کیا جائے، اس طرح کا مضمون ہے نا قرآن کریم میں۔ تو ان کے لیے نرمی کا بازو بچھایا جائے، یہ بھی قرآن کریم میں حکم ہے۔ ان کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہمیں نرمی کریں۔ اور یہ بھی ایک روایت پڑی ہے کہ جو بوڑھوں کا اکرام کرے گا، احترام کرے گا، اس کے بوڑھاپے میں اللہ تعالیٰ احترام کرنے والے پیدا کر دے گا، اس طرح کا مضمون بھی پڑا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بوڑھوں پر شفقت کیا کریں۔ اب جیسا کہ میں بوڑھا ضرور ہوں، لیکن الحمدللہ میں وہ بوڑھا ہوں جو جوانوں سے پاورفل بوڑھا ہوں، ان مانو کر یہ میں سمجھا رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ جوانوں کی اتنی مطلب ہے کہ اتنے چاہنے والے نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ تو ان مانو کر مطلب یہ کہ میں جوانوں سے بڑھ کر بوڑھا ہوں، لیکن ہر بوڑھے کے ساتھ ان کے چاہنے والے نہیں ہوتے، ان کی اولاد بھی ان کو نہیں چاہتی، بیچاروں کو لوتے پوتے بھی اتنا چاہتے نہیں ہیں۔ اس میں عموماً بوڑھوں کا بھی اپنا قصور ہوتا ہے، لیکن ہو تب بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کو نظر انداز نہ کریں، ان کے بڑھاپے پر ترس کھائیں، رحم کھائیں، اور ان کو اپنائے رہیں، ان کو مان دیں، ان کی بات کو اہمیت دیں۔ یہ اگر کبھی بے تکی ہانک بھی دے تو جی ابو کیا فرمایا، کیا کہا کر کے شفقت سے، ترکیب سے بات کو گھما دے، ان کا دل نہ دکھائے۔ شرعی غلطی اگر یہ کرتے ہو نا، تب تو بالکل ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، ان کو جھاڑ جوڑ بھی نہ کرے، لیکن وہ شرعی غلطی تو نہیں مانی جائے گی نا۔ لیکن ہر بات ان کی شرعن غلط نہیں ہوتی، بس وہ بے تکی ہوتی ہے، بے موقع ہوتی ہے، بعض اوقات بات جو غیر شرعی نہیں ہوتی، تو ان کو پھر تھوڑا مان لینا چاہیے۔ اور اگر ایسی بات ہو کہ تھوڑی بہت اپنی ذرا دم دبتی ہو، تب بھی ان کی بات رکھ لینی چاہیے بزرگوں کی۔ اچھا ابو آپ کہتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، جیسا آپ فرما رہے ہیں میں یہی کروں گا، اس کی ایسی دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے۔ بھلے بات وہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن شرعن جائز ہے، تو وہ بات آپ اپنا لیں، آپ دیکھیں پھر، اور اس کی دعائیں لیں۔ یہ میں سب اولاد کو، بلکہ عام اسلامی بھائیوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جس بزرگ کو آپ نہیں بھی جانتے اور ہو مسلمان، تو اس کا احترام بجا لائیں اور اس کو مان دیا کریں۔
تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی. ورنہ یہ اولڈ ہاؤس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک ناسور ہے. اور بڑا اس کا مجھے صحیح بات ہے دکھ ہے یار. یہ کیسی یار اولاد ہے جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں ڈالاتی ہے یار. کیسے یار، ان کا دل، ان کا جگر کیسے چلتا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا اور ہر مسلمان بزرگ کا، بوڑھے کا احترام نصیب فرمائے. آمین. پاپا آمین یہ بجاہ النبی الامین میرا سوال صلی اللہ تعالی میرا علیہ سوال وسلم. اپنی جگہ اب بھی وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ انہی ہمارے جو بزرگ جن کو ہم کہتے ہیں انہی کی ہمدردی میں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی عمر کی جو کمزوری ہے نا اس کو قبول کریں اور اس سے اپنی جوانی یا 40 یا 45 یا 50 سال کی عمر سے تقابل کرنے کے بجائے اگر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر کوئی اس طرح کے ان کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں تو وہ یہ شاید ایک کہنے کی عادت پیدا کرے، یار اب عمر کا تقاضا ہے، یار اب عمر کا تقاضا ہے. اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی اس کیفیت میں ان کو دھارس ملے گی، ورنہ یہ اپنے ماضی سے خود کو تقابل کرتے رہیں گے نا تو دیکھا گیا ہے کہ یہ بیچارے مزید ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر دواؤں پر دوائیں بھی لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ ذہن تو یار بن ہی جاتا ہے کہ اب عمر کا تقاضا ہے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ مجھے تو اللہ نے کیا نہیں دیا، اس کا کاش میں شکر گزار بندہ بن جاؤں. جو مجھے اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ کس جوان کو ملی ہے نا، ایک مبالغہ کہ اللہ نے بہت مجھے نوازا، اس کا بہت کرم ہے. تو پھر بھی مجھے احساس تو ہے نا کہ میں بوڑھا ہوں. اب نہ میرے ہاتھوں میں وہ طاقت ہے، نہ میرے پاؤں میں طاقت ہے، نہ میرے وجود میں وہ پھرتی ہے، نہ میری آنکھوں میں، نہ کانوں میں. ہر عضو اس وقت تغیر کا شکار ہے، کمزوری کا شکار ہے. اور یہ سب موت کے میسنجر ہیں، موت کے قاصد ہیں. سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام کے سب قاصدین ہیں کہ یہ تغیرات آتے ہیں اعضاء میں اور پھر جو وجود ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یوں بڑھاپے کا احساس تو ہر ایک کو ہوتا ہی ہوگا. تو وہ خود جانتا ہوگا کہ پہلے جس طرح میں چھلانگ لگا لیتا تھا اب تو وہ چل نہیں پا رہا ہوں میں. اب سیڑھی بھی پکڑ پکڑ کے ہانپتا ہوا میں اترتا ہوں، چڑھتا ہوں اور پھر بولے کہ میں نوجوان ہوں. یہ تھوڑی بولتے ہو گے کوئی بزرگ. تو یہ عقلی طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ مانتے اور بولتے ہوں کہ عقلی طور پر میں مطلب جو بولتا ہوں یہ میری بات مانی ہی جائے اور میں صحیح بولتا ہوں. یہ یہاں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی خطائیں کرتے ہوں گے. بابا خود کو نوجوان ہی طور پر سمجھ تو ان کو خود ان کے حالات منوا لیتے ہوں گے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بابا یہ خود کو نوجوان ہی سمجھتے مگر یہ نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ خود کو نوجوان ہی سمجھتے. نوجوان کہاں سمجھتے ہیں یار. بوڑھا نوجوان ٹھیک ہے، نوجوان ہے تو چھلانگ مار کے دکھائے. کوئی ہے اس میں بزرگ میرا حاضر یا ناظر کہ جو مطلب وہ زیادہ نہیں صرف 4 یار کے 4 فٹ اونچے میز پہ چڑھ کے وہ چھلانگ لگا کے میرے کو دکھا دے. بابا جوشتی دلا تو بابا کوئی جواب دے یا نہ دے، اس کے گھٹنے جواب دے دیں گے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور پھر ہاتھ جو بھی چوٹیں لگی وہ نفے میں. یعنی پہلے جوانی میں یوں بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، اس کے پیچھے دوڑتے تھے اس کے، اور یوں ٹر کر کے سیڑھی اتر جاتے تھے. اب یار بڑھاپے میں کہاں ہوں تو پھر بولے کہ میں جوان ہوں. تو یہ تو میرا خیال ہے کوئی وہ مینٹل کیس ہو تو بولے تو الگ بات ہے. کوئی سمجھدار بزرگ تو نہیں بولیں گے کہ میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں. اللہ بہتر جانے. آپ کے تجربات ہیں تو ٹھیک ہے آپ بتا دیجئے کیونکہ آپ ابھی بوڑھے ہوئے نہیں ہیں نا. بابا میں نہیں، مجھے بوڑھا کیا بابا، داڑھی سفید ہو گئی بابا. یہ عرض یہ کرنا ہے بابا کہ یہ بیچارے کیا ہوتا ہے، جو میرے تجربات ہیں جو مجھے جو واسطہ پڑا ہے میں اس کے حساب سے عرض کرتا ہوں بعضوں سے کہ وہ بیچارے اس کو جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں جو محسوسات کر رہے ہیں نا، بس میں یہی چاہتا تھا کہ یہ محسوسات، یہ ورڈنگ، یہ جذبات اور یہ قبولیت
قبول کرنے والی چیز، یہ کسی صورت اس عمر کے طبقے کے پیش نظر آ جائے نا، تو وہ ان چیزوں کو اپنے بیماری کے نام کے بجائے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں یا میں ڈھیلا مطلب میں یوں بیٹھ گیا ہوں، اگر وہ اپنی مرض کے بجائے اپنے بڑھاپے کی طرف غور کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمت آ جائے گی. ہر چیز مرض نہیں ہوتی پاپا. پاپا ایس ایم ایس پہ کسی نے بڑھاپا خود ایک مرض ہی ہے. جی پاپا. اور یک بڑھاپا ہو صد عیب، ایک بڑھاپا 100 امراض. اور اس طرح جس طرح آپ سمجھا رہے نا، اس طرح اگر ہمارے اس طبقے کو سمجھانے والا بھی طبقہ بڑھ جائے نا تو بھی تبدیلی آئے گی بابا. ان بیچاروں کو اس انداز سے سمجھاتا کون ہے؟ نہ اولاد. ان کو معاشرے میں لفٹ نہیں ملتی بیچاروں کو، یہ تو ہے. بزرگوں کو لفٹ نہیں ملتی، یہ ایک نصیب ہمارے ہے. اب ہمارے ہاں جیسے کافی بزرگ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان میں اور عام بزرگوں میں فرق ہوتا ہوگا. امید ہے پاپا، ان کی سنتے بھی بات ہیں. چیت کے انداز میں اس میں فرق ہوتا ہوگا. ماحول ہے، صحبت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا ابھی جو اپنے روایت محمد. آپ نے بھی جو روایت، اچھا اب 1 بج گیا، باپا وہ 1 بجے تک اپنا ٹائم ہوتا ہے. اب اگر مدنی کسوٹی کرنی ہے تو آئی ایم ریڈی. لیکن دیکھیے 1 بج گیا. باپا سوال نہیں، ایک نیت کی کال آئی ہوئی ہے اور کچھ مناظر بھی ہیں مختلف مقامات کے، اور کوئی روایت کی بات یہ بیان کر رہے ہیں رضوان بھائی. وہ ابھی آپ نے جو روایت بیان کی تھی کہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 559 569 پر یہ حدیث ہے. ترمذی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جوان اگر بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا تو اس کی عمر کے وقت اللہ تعالی ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کا اکرام کرے گا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ. پاپا مختلف مقامات کے کچھ دیر پہلے کے مناظر اور ایک نیت کی کال بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، زیرک اتاری مدنی کابینہ یو کے کی ڈویژن اجمیری سے پیٹر برو کے شہر سے کال کر رہا ہوں. الحمدللہ یہاں پہ ذمہ داران اسلامی بھائی پہلی مرتبہ اکٹھے ہو کر ایک اسلامی بھائی کے گھر میں لائیو مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، اور اسلامی بھائی یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر ہفتہ کے دن لائیو مدنی مذاکرہ اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ کر دیکھا کریں گے. تو آپ ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں. ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، کوشش کریں گے کہ جو ملیر میں اسلامی بھائیوں کا اجتماع ہے ایک نہ ایک دن اس کو بھی ہم اس سے بھی زیادہ تعداد میں اسلامی بھائی اکٹھے کر لیں. تو انشاءاللہ اگر آپ دعا فرمائیں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ہوگی. ایمان کی ماشاء حفاظت کی اللہ. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ماشاء اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، پاپا ملیر والوں کی تیاری کر رہے ہیں یو کے والے. ماشاء اللہ. ملیر کی شہرت ہو جائے گی اس بنے. سبحان اللہ. ماشاء کیا دکھا رہے ہیں باپو آپ؟ باپا یہ المدینہ العلمیہ کی پیشکش ہے باپا، فیضان معراج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باپا 40 روپے ہدیے کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. اور واقعہ معراج کی یہ بہت واقعہ معراج پر مستند کتاب ہے. 40 روپے ہدیے کے ساتھ اس کتاب کو طلب فرمائیں الحمدللہ. اور ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب آ چکی ہے. جن کی رسائی مکتبے تک نہیں ہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. پیر انشاء اللہ تعالی شب معراج ہے اور عاشقان معراج جشن معراج دھوم دھام سے منانے کی کوشش کریں گے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت جشن معراج کے اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے، اور باب المدینہ فیضان مدینہ میں
انشاءاللہ تعالی 9:30 بجے اجتماعی معراج یہ جشن معراج کے سلسلے میں انشاءاللہ اجتماع کا آغاز ہوگا. تلاوت، نعت اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی براہ راست انشاءاللہ تعالی آپ جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں نشر ہوگا، اور مختلف سوالات کے جوابات کے سلسلے ہوں گے. پھر کلام و مناجات اور قصیدہ معراج، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے، اور مختلف طرح کے کلام امید ہے کہ پڑھے جائیں گے. اور پھر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں میری اطلاع جو ہے اللہ کی رحمت سے عاشقان معراج کے لیے سحری کا انتظام بھی سنہ وافر مقدار میں رکھا گیا ہے. تو نیت کیجئے گا کہ اگلے روز کا پیر کا بھی روزہ رکھیے، پیر شریف ہے اور پیر کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے، رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے، اور اگلا 27ویں کا روزہ ہے. تو 27ویں کے روزے کی اپنی برکتیں، اپنی بہاریں، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، تو پچھلے دنوں بیان بھی ہوئی ہیں. تو 27ویں کا روزہ رکھنے کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم 27ویں شب کا روزہ ہے، 27ویں کے دن کا بھی روزہ رکھیں. رات عبادت میں گزارنی ہے، یہ اس میں نفلی روزوں میں اس کا بیان بھی موجود ہے. تو سحری کا بھی میں نے کہا آپ کو اعلان کر دوں کہ فیضان مدینہ کا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہوں پر ذمہ داران اپنے اپنے اسلام بھائی کو بتا دیں گے نا کہ انہوں نے اپنے اپنے اجتماعات میں سحری کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. تو امید ہے کہ ایک تعداد روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر لے گی. تو دعوت اسلامی کے اجتماع کی میں نے کہا آپ کو ترغیب دلا دوں. 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے. اسی تاریخ کو ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، اور اسی تاریخ کو معراج کا عظیم الشان معجزہ رونما ہوا. چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے. 100 برس کے روزوں کے برابر ہو، اور وہ 27ویں رجب ہے. اسی تاریخ کو اللہ عز و جل نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پاپا مدینے جانے والوں کا اعلان بھی فرما دیں پاپا. سبحان اللہ. جی جی، انشاء وہ میں عرض کر دوں جو سحری کے تعلق سے، جی بابا. یہ سحری کے لیے جس سے بھی عطیات لیں اس کو یہ سمجھا دیں کہ یہ سب روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، تو اس کو لنگر رضویہ کے ترکیب سے لیں کہ جو روزہ رکھے نہ رکھے سب کو کھانے کی اجازت ہوگی. ورنہ اگر وہ روزے کے لیے سحری کے نام پر اگر عطیات کسی نے دیے نا تو پھر وہ دوسرا اس کو کھا نہیں سکے گا نا. ماشاءاللہ. جی بابا بہت اچھی توجہ دلائی. ویلکم کا میں نے ابھی اعلان کیا تھا بابا. ساؤتھ افریقہ میں جو فری اسٹیٹ میں جو شہر ہے ویلکم، ابھی پیغام آیا ہے کہ وہاں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ماشاء اللہ. اور ویلکم. جی یہ ویلکم، یہ ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ کی ترکیب بن گئی ہے. ماشاء اللہ. انشاءاللہ عز و جل کل 5:45 بجے عبرت ناک خبریں نگران شورا کا 6:15 جزاک اللہ خیرہ. عبرت ناک خبریں 6:15 بجے نگران شورا کا سلسلہ آپ مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل ملاحظہ کریں گے، براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوگا. اسی طرح ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پیر کو نہیں ہے، بڑی رات ہے نا، جزاک اللہ جزاک اللہ. اس پیر کو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. بابا آئندہ پیر کو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بابا جو گھر والوں کی غفلت کی وجہ سے جن بچوں کو نقصان ہوتا ہے، بعض بچے استری سے جل جاتے ہیں، گرم پانی
ان پر پڑ جاتا ہے، گرم پتیلی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، دوائیاں کھا لیتے ہیں، علاج میں سستی کی وجہ سے مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بچوں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ہم نے موضوع رکھا ہے لاپرواہی، کہ بعض اوقات لاپرواہی کی وجہ سے، گھر والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے زندگی بھر کے لیے بعض اوقات معذور ہو جاتے ہیں، اور دنیا مطلب زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹرز وغیرہ کے بھی ہم بیانات لے رہے ہیں، اور کس کس طرح کی لاپرواہی سے بچوں کو کس کس طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پیر نہیں، آئندہ پیر کو ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلے میں ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے، اور آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ہم کوشش کریں باپا کہ آپ کے ذریعے جو ایک بڑھتا مرض ہے تھیلی سیمیا، بچوں میں یہ بیماری بہت بڑھ رہی ہے، تھیلی سیمیا کا مرض، اس مرض کے بڑھنے کی وجوہات اور یہ مرض پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کے جو بھی طبی اصول ہیں میڈیکل کے طور پر، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہفتہ جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ ہم وہ اعداد و شمار اور اس کی جتنی معلومات ہم سے ہو سکے گی۔ تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے اور جو اس وقت سن رہے ہیں سب سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ بچوں میں ہونے والے بہت سارے مسائل ہیں جس کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، تاکہ ماں باپ کو بھی تکلیف سے بچایا جا سکے اور بچوں کو بھی تکلیف سے بچایا جا سکے انشاءاللہ باپا۔ آئندہ ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہے نا باپا جی، اس کے سوالات کریں گے، اس میں ہم تھیلی سیمیا کو بھی لے کر آئیں گے۔ وہ تو جرنلی مطلب ہمارا مدنی مذاکرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور اس میں دنیا بھر کے ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ہم اس میں ایک حصہ انشاءاللہ تعالی تھیلی سیمیا کے مرض پر بھی رکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو پیر آئے گی نا، اس میں ہم نے ایسا کیوں ہوتا ہے کا جو سلسلہ ہے اس کا نام رکھا ہے لاپرواہی۔ یہ لا عربی لفظ ہے، لاپرواہی ویسے فصیح نہیں ہے، ہمارے جو اردو دان جو ہیں یعنی فصحاء اردو یوں کہہ لیجیے، وہ بے پرواہی بولتے ہیں۔ حمزہ پرواہ بھی لفظ نہیں ہے، ہاں نہیں ہے اس میں، آخر میں الف ہے، پرواہ، تو بے پرواہ، لا پرواہ یہ لغتاً مطلب غلط العوام ہے، عوام میں یہ غلط رائج ہے، اس کا تو کیا کیا اصل جائے؟ ہے بے پرواہ، آخر میں ہاں نہیں ہے، تو بے پرواہی بھی نہیں، بے پرواہی حمزہ صحیح لفظ بنے گا، بے پرواہی، لاپرواہی یہ نہیں، یہ لغت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرمائے اصل میں عوام لاپرواہ کی کہنے کی عادی ہے، اب اس کو اگر آپ فرمائیں تو ہم اس کا یوں پروگرام کو سلسلہ کہنا سکھا دیا نا۔ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ہم اپنے سلسلے کا نام یہ کر دیں کہ بے پرواہی کا انجام، بے پرواہی کا انجام، مدینہ مدینہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اصلاح فرمانے کا بہت 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 شکریہ۔ یعنی کوئی بوڑھا ایسی بات بولے نا تو شاید سمجھ میں آ جائے لوگوں کی، ہے نا، شکریہ بھی ادا ہو اس کا، کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ اچھا، اب میں خوش نصیب عاشقان رسول کے نام اعلان کروں، کلیجہ تھام کر، آر سی ڈی گراؤنڈ سے مدینے شریف کے لیے جس کو نصیب کو ٹکٹ دیا جانا ہے، مسعود الحسن ولد فیاض حسین، 3 بار لبیک کہنا ہے، مسعود الحسن ولد فیاض حسین، مسعود الحسن ولد فیاض حسین۔ ارے واہ، ارے سبحان اللہ، یہ میری برادری کا نمبر لکھ دیا، زندہ باد۔ کیا بات باپا، آج آپ نے اس برادری کو یاد کیا ہے، سبحان اللہ، زندہ باد ہی زندہ باد ہے آج کل۔
पापा ये मुबारक हो बुजुर्गो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये साउथ अफ्रीका वालों के लिए एक और खुशखबरी सुनाओ कि शब मेराज पीटर्स मैरिसबर्ग में दावत इस्लामी की मदनी तरबियत गाह का आगाज हो रहा है, इफ्तिताह हो रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साउथ अफ्रीका का वेलाना लेते जाइए आप, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साउथ कोरिया वाले भी, अब अमीन का मैसेज आया तो फिर चलना है साउथ अफ्रीका, लगता है आपको? फिर चलना है क्या? चल साउथ अफ्रीका। नहीं, आशिक खान रसूल को भी तो पूछ लो, जाएंगे? सुभान अल्लाह। उनकी हालत तो देखो, चल सूफी नगर वालों की। सुभान अल्लाह। क्या इनका रिप्लाई कैसा है? सूफी नगर है ना, बात समझ में आएगा नहीं है, रिप्लाई तो देनी है। ये समझ में आता होगा, बाबा ने आने का फरमाया है। साउथ कोरिया से भी मैसेज आ रहा है, हाजी अमीन भेज रहे हैं, वो बुला रहे हैं आपको। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा। आने वाले हफ्ते को कारी साहिबान का मदनी मुज़ाकरा है। कारी साहिबान, अच्छा। उपास, तरावी पढ़ाने वाले, मस्जिद की कमेटी वाले और ये सारे जो मुत्तालिका इस्लामी भाई हैं, मुल्क भर में इसकी तैयारी मेरी इत्तला के मुताबिक जोरों शोर पर है। और थैलीसीमिया भी इसी में है। बाबा वो थैलीसीमिया वाला जो है ना, वो है इतना, मतलब क्या है, इनमें भी आ जाए तो कोई हरज नहीं लगता बाबा। लोग है कि नहीं अपने पास लोग? ये मतलब कि तकरीबन जो भी हम बाबा, ये वो एक ऐसा मौजू है कि क्या कारी, क्या हाफिज, क्या मुक्तदी, क्या नमाजी, क्या बेनमाजी, हर कोई गोया के इसमें ऐसा लगता है कि सबके लिए रेड अलार्म है। ये कैटलॉग तो मेरे पास था, वहां यहां लाया नहीं हूं साथ। मेरे पास होगा बाबा, मैं इंशाल्लाह ताला, वो उम्मीद है मुझे मिल जाएगा। तो आप बयान कर देना, मैं सुनूंगा। और क्या शान है आपकी? नहीं, मैं उम्मीद है मेरे आज पता चली आपको, आप पढ़ देना ना यार। नहीं, नियत है बाबा, इंशाल्लाह कुछ डॉक्टर्स इस्लामी भाइयों के भी इस मामले में तजुर्बात, हम उनकी वीडियोस लेंगे और उम्मीद है कि कुछ होगा। तो यार ये इतना वो नाजुक है मामला, इसमें आपको पता है जो मैं कहना चाहता हूँ जी। तो कहते हैं वो डर लगता है, अगर है खतरनाक वैसे, तो अगर किसी डॉक्टर की जबानी को, अपने माहौल का डॉक्टर हो ना, उसकी जबानी अगर इसके जवाब दिए जाए ना, मेरा ख्याल है काफी बेहतरी रहेगी। बाबा मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं हाजिर हूं ना, डॉक्टर साहब मदीना तरकीब होगी और आप होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, आपके ज़हन में होने वाले माहौल में है डॉक्टर साहबान। जी बाबा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पूरी तैयारी, थैलीसीमिया के जवाब वही दें, मेरी मदनी इल्तिजा। जी बाबा, आप साथ होंगे इंशाल्लाह, मिलजुल के करेंगे आप। हाँ, तो मैं फिर तैयारी ना करूं, मैंने पढ़ा है। आप क्या तैयारी ना करूं? शायद एक से ज्यादा बार पढ़ा हुआ है, लेकिन वो मतलब जवाब यही दें तो सही है। इसमें है थोड़ा रिस्की यार। साथ साथ है बाबा, अवामी तौर पर अवाम का जहन होता है ना, अजीब व गरीब होता है। जब तक सर पे आके पड़ती नहीं है ना, उस वक्त बाज़ औक़ात इनको बोलो ना परहेजी करो, तो ये भी दरवाजा बदलते गए, यार ये अभी बोलेंगे परहेजी करो। फिर ये जब ये फटते हैं ना, तो फिर मतलब हाँ यार सही बोलते थे कि चेतना नर सदा सुखी। तो उसमें परहेजी कैसी खौफनाक है। एक सूरत में इसको फैलने से रोकने के लिए, वो परहेजी करने के लिए कौन तैयार होगा आप बताएं? इल्ला माशाअल्लाह। तो ये डॉक्टर बोल देगा तो मेरा ख्याल है शायद आसानी रहेगी। करते हैं इंशाल्लाह बाबा, ठीक है ना? तो आप डॉक्टरों की तरकीब फरमा लें। डॉक्टर तो होंगे, वो परहेजी जो मैं बोलना वो भी बोले वो बता दें। डॉक्टर भी इंशाल्लाह, मैं आपको मेल कर दूंगा बाबा, इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये हिंद के इस्लामी भाई जबलपुर शरीफ में ना, आज जी जबलपुर शरीफ के खुश नसीब आशिक रसूल शमीम
ولد صغیر، شمیم ولد صغیر، شمیم ولد صغیر. اور دوسرے خوش نصیب نظام الدین بن عبد الرشید، نظام الدین بن عبد الرشید، نظام الدین بن عبد الرشید. اور جونسبرگ سے جونسبرگ کے خوش نصیب عاشق رسول غلام یاسین ولد حاجی نعمت، غلام یاسین ولد حاجی نعمت، غلام یاسین ولد حاجی نعمت. سبحان اللہ. یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے والد کا پچھلے ہفتے نکلا تھا، آج ان کا نکل آیا. یعنی پچھلے ہفتے میری برادری کامیاب ہوئی تھی، اب میری برادری کو سہارا دینے کے لیے اس بار بیٹا مل گیا. اور اس بیٹے نے الحمدللہ داڑھی شریف بڑھانے کی بھی نیت کر لی ہے. یوں لکھا ہے انہوں نے داڑھی شریف نیت بھی کی ہے. اب والد کے لکھے بیٹے کا وضاحت نہیں ہے. صوفی نگر، صوفی نگر ساؤتھ افریقہ، ندیم لیاقت بن لیاقت علی، ندیم لیاقت بن لیاقت علی، ندیم لیاقت بن لیاقت علی. نمبر 2 علی عدنان بن ابراہیم، علی عدنان بن ابراہیم، علی عدنان بن ابراہیم. نمبر 3 حارث بن طارق، حارث بن طارق، حارث بن طارق. نمبر 4 عدنان عطاری بن سید عالم شاہ، عدنان عطاری بن سید عالم شاہ، عدنان عطاری بن سید عالم شاہ. نمبر 5 افضل بن طاہر محمد، افضل بن طاہر محمد، افضل بن طاہر محمد. یہ 5ویں نمبر پہ افضل بن طاہر محمد میں وہ طاہر کی جگہ تار لکھا ہوا ہے. یہ تار مانے اندھیرا، اصل لفظ ہے طاہر، طاہر مانے پاک. فیضان مدینہ باب المدینہ سے شیخ نعیم الدین دانش ولد شیخ امین الدین. یہ بھی قریب قریب میری برادری کے ممبر معلوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپا آپ نے جس برادری کو یاد کیا آج اس کی عید ہو گئی ہے. مبارک ہو. اب انشاءاللہ سفید چادر بھی آئے گی انشاءاللہ. باپا آج جن وہ بیٹے کا نام آیا ہے، والد صاحب کا پہلے آ گیا تھا ساؤتھ افریقہ میں، ان کے صاحبزادے نے داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے. الحمدللہ. اچھا، جن جن خوش نصیبوں کا نام نکل آیا ہے ان سے مدنی التجا ہے کہ بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کیجئے گا. شیخین کریمین کی بارگاہ میں عثمان غنی، سید الشہداء سیدنا حمزہ، شہداء احد، اہل بقیع و معالی کی بارگاہوں میں میرا سلام اور میری بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے. اللہ آپ سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے. اور مدنی التجا ہے کہ
30 دن کا مدنی قافلہ مجھے دے دیں، سفر سے پہلے، سفر مدینہ سے پہلے 30 دن شکرانے کے لیے مدنی قافلہ، اس کا پیغام مل جائے گا تو میرے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہوں سلام، شب اسرا کے دولہا پیدا درود، نوشہ بز میں جنت پیدا ہوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیدا ہوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو آئندہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے قاری صاحبان وغیرہ کا، اس کے متعلق یوں اب آ رہا ہے کہ ان کی سوالات اور ان کے متعلق جو جوابات وغیرہ ہیں شاید اس کی تفصیل اس قدر ہوگی کہ شاید تھیلیسیمیا کے مرض کو ہم صحیح معنوں میں وضاحت نہ کر سکے، اور ڈاکٹر وغیرہ کی کافی وضاحت شاید اس میں رہ جانے کا اندیشہ رہے گا. تو یوں ذہن بن رہا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ نہیں کرتے، کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ.